تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر 4 ماہ کی حاملہ یوٹیوبر لڑکی کو اس کے شوہر نے مبینہ طور پر چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ منگل کو کوٹلہ منڈل کے مادھاپور گاؤں میں پیش آیا۔ متوفیہ کی شناخت 19 سالہ ویشنوی کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق اس کا شوہر ہری بابو ایک سرکاری اسپتال میں کانٹریکٹ کی بنیاد پر کام کرتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ہری بابو نے صبح تقریباً 4 بجے ویشنوی پر چاقو سے حملہ کیا اور واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں ویشنوی کی والدہ نے الزام لگایا ہے کہ ہری بابو اور اس کے اہل خانہ اس قتل کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہری بابو کی والدہ کے ان کی بیٹی یعنی کہ ویشنوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اور انہوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ کوٹلہ پولیس کے مطابق واقعہ صبح سویرے پیش آیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے اسپتال میں پولیس تعینات کر دی گئی۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ ضلع کے بیسوباد کے سرپور ٹاؤن عدالت میں آج سینئر وکلاء کی زیر نگرانی میں سرپور ٹاؤن بار ایسوسی ایشن انتخابات عمل میں لائے گئے۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن کی صدر کی حیثیت سے نوجوان ایڈوکیٹ بی شرینواس اور جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے گھنٹا کلیان یونانی صدر نامزد کیا گیا۔ بار ایسوسی ایشن صدر بی شرینواس نے کہا کہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے ترقیاتی کاموں کو انجام دینے ہمیشہ تیار رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ سرپور ٹاؤن بار ایسوسی ایشن صدر اور جنرل سیکریٹری کے انتخابات ہونے پر نئی باڈی کو وکلاء کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ ضلع کے بیاسوباد کے سرپور ٹاؤن منڈل کانگریس پارٹی صدر کے انتخابات کے لیے کافی دنوں سے عوام میں تجسس موجود ہے۔ کانگریس پارٹی سینئر قائدین کے مطابق سرپور ٹاؤن کانگریس پارٹی منڈل صدر کی حیثیت سے ایم اے عقیل کے نام کو تقریباً اعلان کرنے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد سرپور ٹاؤن منڈل کانگریس پارٹی صدر کے لیے مسلم اقلیتی نوجوان حرکتی قائد ایم اے عقیل کا نام مقامی کانگریس حلقوں میں گشت کرنے پر منڈل کے علاوہ اطراف و کنات کے علاقوں کے مسلم اقلیتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تقریباً نام کو قطعیت دے دی گئی ہے، پھر بھی کانگریس پارٹی ہائی کمان اور قانون ساز کونسل ڈونڈے وٹھل کی جانب سے اعلان کرنا ابھی باقی ہے۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے وومن سیل کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ٹی یادگیری راؤ نے کہا کہ دیہی علاقوں کی خواتین کی ترقی سے ہی حقیقی معنوں میں خواتین کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے خاندان، خواتین تنظیموں اور حکومت کو تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ سابقہ بلدیہ چیئرمین جگتیال گری ناگبھوشنم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ رہائش گاہ پر شہر جگتیال کے مسلمان معزز شہریان کی خدمت میں رمضان مبارک کی نسبت سے دعوت افطار کا اہتمام کروایا اور عارف صاحب سے دعا کا اہتمام کروایا۔ ہندو مسلم یکجہتی اور بھائی چارگی اور ملک کی سلامتی اور صحت و عافیت کے لیے دعا کی گئی۔ گری ناگبھوشنم نے تمام مسلمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ضلع مچھریال کے چنو ٹاؤن کی مسجد عالمگیر میں بڑے پیمانے پر شب قدر منائی گئی۔ صدر مسجد عالمگیری محمد فیاض الدین، نائب صدر سید یاسین بابا کی زیر صدارت میں مسجد عالمگیری میں بعد نماز عشاء خطیب و امام محمد امتیاز رضا نے قرآن کلام پاک سے محفل کا آغاز کیا۔ بعد ازاں نعت رسول کلام ماہ سیام پڑھا گیا۔ تمام عالم اسلام کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ امام و مؤذن حضرات کی گلپوشی اور شال پوشی کی گئی۔ بعد صلاۃ السلام پروگرام کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے کہا کہ ہمارے ضلع کے کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوگو گدوال ضلع کی ساکھ کو مضبوط کریں۔ حال ہی میں منعقد ہونے والے سی ایم کیپ کھیلوں کے مقابلوں میں ضلع کھلاڑی نے جوڈو میں 66 کلو گرام زمرے میں طلائی تمغہ اور 46 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ ضلعی خواتین کی کبڈی ٹیم ریاستی سطح پر پہلے اور مردوں کی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی۔ منگل کو کھلاڑیوں نے کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ سے کلکٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر کلکٹر نے انہیں مبارکباد دی۔ کھلاڑیوں کو اسپورٹس کٹس پیش کی گئی۔ بعد ازاں ضلع کھیل محکمے کی جانب سے کلکٹر کو اعزاز سے نوازا گیا۔ خواتین کے عالمی دن کی تقریبات منگل کو گدوال آئی ڈی او سی کانفرنس ہال میں ڈسٹرکٹ وومن اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے خواتین کے ساتھ مل کر چراغ روشن کیا اور تلنگانہ ریاستی ترانہ گایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے کہا کہ وہ ضلع میں مختلف سماجی مسائل کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور اس پروگرام میں حال ہی میں منتخب خواتین سرپنچوں اور بلدیاتی اداروں کے کونسلروں کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ کم عمری کی شادیوں کے مضر اثرات بتاتے ہوئے انہوں نے ان کے خاتمے میں تعاون کرنے کو کہا۔ انہوں نے اپنی
یہ تشویش کا اظہار کیا کہ ضلع میں پاسکو کے معاملات میں حالیہ اضافہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں آگاہی دی جائے اور زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین سامنے آ کر شکایت کریں تو ہی ظالموں کو سزا ملے گی۔ ضلع منچریال کے چنور شہر میں عید الفطر کے پیش نظر میونسپل چیئرمین، وائس چیئرمین، میونسپل کونسلرز نے عیدگاہ پہنچ کر تمام تر انتظامات کا جائزہ حاصل کیا۔ نمازیوں کے لیے ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر ٹی جی ریڈی نے آج جگتیال میں میڈیا سے خطاب کیا۔ جگتیال ایم ایل اے کی جانب سے ان کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ آخر سنجے کون سی پارٹی میں ہے، مجھ کو وہ کون ہوتے مل کر آؤ بولنے والے۔ ایک طرف اسپیکر کہتے ہیں سنجے BRS پارٹی میں ہے، جبکہ سنجے کمار کا کہنا ہے کہ وہ کانگریس میں مل کر کام کریں گے، مجھے پیشکش کرنے والے وہ کون ہوتے ہیں۔ انہوں نے MLA سنجے کمار پر کانگریس پارٹی میں شامل ہو کر پھوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ کانگریس پارٹی جگتیال سینئر قائد ٹی جی ریڈی نے کانگریس پارٹی میں اپنے آپ کو گھٹن اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے اور عنقریب دوسری پارٹی میں شامل ہونے کا حتمی فیصلہ لینے کے اشارے صاف صاف نظر آ رہے ہیں۔ پہلے کندھے سے کانگریس پارٹی کا کھنڈبا غائب ہوا، اس کے بعد مخالفت میں بیانات اور گزشتہ رات ان کی رہائش گاہ پر کانگریس پارٹی سے وابستہ تمام قائدین کی تصاویر اور جہانی اندرا گاندھی کی تصاویر کی فلیکسیاں پھاڑ کر نکال دی گئی۔ صرف ٹی جی ریڈی کی واحد تصویر ہی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اندرا بھون کہیں تلنگانہ بھون بنے گا یا BJP بھون بنے گا، یہ وقت ہی بتائے گا۔ ریڈی ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑنے کے اشارے بتانے کے باوجود کانگریس پارٹی کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہ ہونے سے وہ بہت دل برداشتہ اور خود کو بھی عزتی محسوس کر رہے ہیں۔ سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے مکفم جا کالج میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سابقہ گورنر بنڈارو دتاتریہ، سابقہ سینٹرل منسٹر P راجو، جناب عامر خان MLC کو کھجور کھلاتے ہوئے تصویر میں ظفر جاوید اور دیگر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آشا ورکرز کے مسائل کی 100 اور 18,000 روپے ماہانہ مقررہ تنخواہ کے نفاذ کے مطالبے پر بائی پاس چوراہے سے ضلع کلکٹر دفتر تک بڑی ریلی نکالی گئی، بعد ازاں دھرنا دیا گیا۔ CITU کی ضلعی سیکریٹری نورجہاں نے انتباہ دیا کہ اگر حکومت نے آشا ورکرز سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے تو اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ میونسپل ملازمین کے مسائل کی 100 اور موجودہ CIG گروپ کو برقرار رکھنے کے مطالبے پر TUCI، AITUC اور CITU تنظیموں کے زیر اہتمام میونسپل کارکنوں اور ڈرائیوروں نے قدیم میونسپل دفتر سے نئی میونسپل دفتر تک ریلی نکال کر کمشنر کے چیمبر کے روبرو دھرنا دیا۔ مزدور قائدین نے کہا موجودہ CIG گروپ کو ختم کرنے کے بجائے برقرار رکھا جائے۔ کریم نگر کے زیر اہتمام بوائز اور گرلز کالج کے ہاسٹلز میں نماز تراویح کے لیے نہایت بہترین اور بابرکت انتظامات کیے گئے تھے۔ دونوں مقامات پر معزز حفاظ اکرام نے پورے ماہ رمضان میں قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی، جبکہ طلباء اور طالبات نے انتہائی ادب، احترام اور روحانی عقیدت کے ساتھ مکمل قرآن مجید سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس مبارک موقع پر شاہین کالج کریم نگر کے چیئرمین سید اعجاز صاحب نے حفاظ کی خدمت اور ان کی محنت کو سراہتے ہوئے نشال اڑا کر گل پوشی کے ذریعے قیمتی تحائف پیش کرنے کے لیے عزت و تکریم سے بھی نوازا۔ اس روحانی اور بابرکت پروگرام کے انعقاد میں مسٹر محمد عمران بوائز کیمپس انچارج اور مس کہکشاں سیفی وائس پرنسپل گرلز کیمپس کے خصوصی نگرانی اور رہنمائی شامل رہی۔ دونوں نے اس موقع پر طلباء اور طالبات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم رکھنے کی بھی تلقین کی۔ دعوت افطار کی اس تقریب میں پیار و محبت، بھائی چارگی کی پرامن فضا کو جہاں ایک طرف پروان چاہا جا سکتا ہے تو دوسری طرف ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار عادل آباد ضلع کلکٹر راج رشی شاہ، عادل آباد SP اکھل مہاجن نے اپنے مشترکہ خطاب کے دوران کیا۔ ضلع عادل آباد کے سرکردہ عہدیداران عادل آباد کے TNGOs سینٹرل گارڈن میں محکمہ ڈسٹرکٹ مینٹی ویلفیئر کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جبکہ اس تقریب کی صدارت DMW شیخ کلیم نے کی۔ ناگر کرنول ضلع کے تعلقہ تلکاپلی میں واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر کا منگل کے روز ضلع کلکٹر B سنتوش نے معائنہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال میں ڈاکٹر اور طبی عملے کی حاضری کا جائزہ لینے کے لیے حاضری رجسٹر کی جانچ کی۔
एलडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 7 में आज अमृत 2.0 स्कीम के तहत काम के दौरान खुदवाई की मिट्टी को उगादी त्यौहार के पेश नज़र वार्ड सदर प्रशांत गौड़ से आवाम तवज्जो दिलाने पर उन्होंने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन भाग्यवती से कहने पर म्यूनसिपल कमिश्नर महेश को वार्ड के मसले से वाकिफ करवाते हुए हल्के इस मौके पर प्रशांत गौड़ सतीश दूसरे मौजूद थे। जिले इलेक्शन ऑफिसर गतवाल रिजवान बादशाह शेख ने ईवीएम गोदाम का मुआयना किया। एक हिस्से के तौर पर कलेक्टर ने आज ईवीएम गोदाम की सील खोली और इसका मुआयना किया। ईवीएम बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स इन कमरों का भी मुआयना किया जहां इंतखाबी साजो सामान रखा गया है। मुतल्लिका अमले को ईवीएम और बैलेट मशीनों से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। जिले कामर्डी मंडल पिटला में आज प्रजा पालना प्रगति पालना का प्रोग्राम के तहत डॉक्टर श्रुति मैडम और एमएचटी डॉक्टर अर्जुन ने केजीबी स्कूल का दौरा करते तलबा की सेहत, खून की कमी और एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में सेशंस पेश किए। इस मौके पर हरि कृष्णा एमएलएचपी सुगुना और दूसरे मौजूद थे। रुकने असम्बली कामर्डी के पी वेंकट रमना रकदेरी के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कामर्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट जन अस्पताल की तोसी के लिए इजाफी अराजी और 60 फीट चौड़ी सड़क की मंजूरी की दरख्वास्त की। उन्होंने याददाश्त पेश करते बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए मौजूदा 7 एकड़ अराजी नाकाफी है। नशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान ने डॉक्टर कविता रेड्डी को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के कौंसल चेयरमैन की हैसियत से नामजद करने पर जायजा हासिल करने के इस मौके पर डॉक्टर कविता रेड्डी को मुबारकबादी पेश की।